آپ سن رہے ہیں سولو FM 89 لیا کی مرحبا رمضان ٹرانسمیشن۔ اب آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام روشنی، مقرر ہیں انجم صحرائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے بابرکت آغاز پر سولو FM 89 کی طرف سے اسلامی تعلیمات اور قرآنی موضوعات پر مبنی پروگرام روشنی لے کر آپ کا میزبان انجم صحرائی حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اس ماہ مقدس میں حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے نوازشات ہمارے مقدر و نصیب بنا دے، اور ہمارے دانستہ و نادانستہ کیے گئے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق و ہمت بخشی تو انشاءاللہ ماہ سیام کے ان بابرکت دنوں میں روشنی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم ماہ مقدس کے ان بابرکت دنوں میں اسلامی تعلیمات اور قرآنی موضوعات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم اس فرض کی ادائیگی میں ہماری رہبری، رہنمائی، مدد اور معاونت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، روشنی کے پہلے پروگرام کا موضوع ہے ماہ سیام کی اہمیت اور روزے کی افادیت۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ماہ رمضان کا بابرکت آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ سیام نزول قرآن مجید کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادات کا ایک عالمی موسم بہار ہے، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ خوش بخت ہیں ہم سب جنہیں ماہ سیام نصیب ہوا، اور جنہوں نے اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہتے ہوئے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی، روزے رکھنے کے پروگرام بنائے، اور ان کے روزے بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول ہوئے۔ ماہ سیام میں ادا کی جانے والی اس افضل ترین عبادت کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں سے انہیں نجات دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال اپنے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ مسلم معاشرہ کی تطہیر اور تزکیہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مقدس کو شہر مبارک یعنی برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہر طرف ایک ایسی روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے جس سے برائیاں سمٹتی اور نیکیاں فروغ پاتی ہیں۔ ہادی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے میں دن بھر اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے کھانے پینے اور تکمیل خواہشات سے رکے رہنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ ایک ایسی خاموش عبادت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ کوئی روزے دار کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزہ سے ہے، مگر روزہ انسانی ذہن اور دل میں چپکے ایک تحریک پیدا کرتا ہے، جسم اور ذہن کے تمام برے خیالات نکال کر وہاں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے جو روزہ دار کو شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ مواخات کا مہینہ ہے۔ جب ایک روزے دار خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اسے خیال آتا ہے۔ اس طرح روزہ انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غمخواری کے باہمی جذبات پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ اس وقت انسان میں نشو و نما پاتا ہے جب انسان اپنے آپ پر نگہبان ہو، نگران ہو، بری چیز کو، برے راستے کو برا محسوس کرے اور برائی کے ان ماخذ سے اپنے آپ کو بچائے۔
برائیاں ایک گندے جوہر کے چھینٹوں کی طرح ہیں۔ جس طرح پاک و صاف انسان گندے جوہر سے اور اس کی چھینٹوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن پورا ماہ رمضان بلکہ سال کے 12 مہینوں میں برائیوں، ممنوعات اور اخلاقی زوال و بیراروی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور ماہ رمضان تقویٰ کے حصول میں کامیابی کے راستوں میں ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، حدیث کی مستند ترین کتاب مشکات میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے اور اس مہینہ کی راتوں میں تراویح پڑھنا نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے کہ رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینہ میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے مومن کو خدا کی راہ میں گہنے اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دی جائے۔ آدمی ایک مقررہ وقت سے لے کر دوسرے مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور نہ بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس سے اس کے اندر خدا کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی مشق ہوتی ہے کہ موقع پڑنے پر وہ اپنے جذبات و خواہشات پر اور اپنی بھوک و پیاس پر کتنا قابو رکھ سکتا ہے۔ دنیا میں مومن کی مثال میدان جنگ کے سپاہی کی سی ہے، جسے شیطانی خواہشوں اور بدی کی طاقتوں سے لڑنا ہے۔ اگر اس کے اندر صبر کی صفت نہ ہو تو حملہ کی ابتدا ہی میں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دے گا۔ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی تو اس کے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے۔ یعنی اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں اور لڑ سکتا ہوں۔ روزہ کی روح کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ یعنی روزہ رکھوانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مقصود انسان کو نیک بنانا ہے۔ اگر وہ نیک ہی نہ بنا اور سچائی پر اس نے اپنی زندگی کی عمارت کو نہیں اٹھایا، رمضان میں بھی باطل اور ناحق بات کہتا اور کرتا رہا اور رمضان کے باہر بھی اس کی زندگی میں سچائی دکھائی نہیں دیتی، تو ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کیوں صبح سے شام تک کھانے اور پینے سے رکا رہا۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کے مقصد اس کی اصل روح ہونا چاہیے اور ہر وقت اس بات کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، یعنی روزے کے تقاضے کیا ہیں، ماہ صیام کن معمولات کی اور کن رویوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے ہی بدقسمت روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزہ کی رات میں تراویح پڑھنے والے ہیں جن کو انہی تراویح میں سوائے جاگنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح یہ سبق دیتی ہے کہ آدمی کو روزہ کی حالت میں روزہ کے مقصود کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں اور مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی خاطر گناہ میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح تجارت میں اور پڑوسیوں کے سلسلے میں بالعموم کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان عبادات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ جان بوجھ کر نہ کیے گئے ہوں بلکہ ہو گئے ہوں۔ سامعین محترم، روزہ کی عبادت قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان آتے ہی مساجد میں تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ہر مسجد میں قرآن مجید پڑھنے اور سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی ہر شب تاروں کی چھاؤں تلے تلاوت کلام پاک کے پرکیف اور بابرکت قرأت سے گونج رہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے اور دوسری لذتوں سے روکا تو یہ رکا رہا، تو اے میرے رب، اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر نماز میں قرآن پڑھتا رہا، تو اے خدا، اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول کر۔ اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے اور بارگاہ عزت تک پہنچنے کا وسیلہ بھی، لیکن اس کا فیض ہم تک صرف اس صورت میں پہنچے گا اگر ہم اس پہ تدبر و تفکر کریں گے اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن میں یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت 24۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کے مخاطب ہم ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ اسے تو صرف چیلم، سوئم یا پھر کسی کی موت کے وقت پڑھنا ہے، یعنی کوئی جاں بلب ہو تو سورہ یاسین پڑھ ڈالو۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انسان کے دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح جس طرح لوہے پہ پانی پڑنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ زنگ کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے، ایک موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔